بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، محمد پرویز اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو بچے میٹرک یا ایف ایس سی میں بایو پڑھ رہے ہیں تو وہ آگے اپنی زندگی میں کون کون سے فیلڈز جو ہیں ان کو وہ لے سکتے ہیں اپنے کیریئر کے لیے، کیونکہ سب بچوں کا جو خیال ہوتا ہے کہ ہم نے بایو رکھ کے ڈاکٹر بننا، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاوہ بچوں کو ذہن میں یہ بھی ڈالنا تھا اور ان کو یہ بھی انفارمیشن دینی تھی کہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ میڈیکل میں بہت سارے شعبے ہیں۔ تو میں نے 30 ایسے شعبہ جات کا ذکر کیا تھا کہ جس میں وہ آگے اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کر کے میڈیکل میں جا سکتے ہیں۔ آج میں کمپیوٹر کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک یا ایف ایس سی میں کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں یا آگے انہوں نے ایڈمیشن لینا اور کمپیوٹر رکھنا چاہ رہے ہیں، تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر میں کون کون سے فیلڈز ہیں جس میں ہم آگے اپنا کیریئر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں کمپیوٹر میں بھی 30 ایسے شعبے میں آج بیان کروں گا کہ بچے جو ہیں وہ اپنا جب ٹارگٹ سیٹ کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کیا بننا ہے، اگر کمپیوٹر پڑھنا ہے تو ہم نے کمپیوٹر میں آگے کس فیلڈ میں جانا ہے، کیونکہ کمپیوٹر بھی آگے بہت ساری فیلڈز ہیں۔ صرف کمپیوٹر جو ہے کہہ دینا کہ میں نے کمپیوٹر پڑھنا یہ کافی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کمپیوٹر جو ہے اس کا جو پہلا شعبہ ہے جس میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں، وہ ہے کمپیوٹر سائنس۔ کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کرنے کے بعد آپ لوگ کمپیوٹر میں جو پروگرامنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مختلف پروگرامنگ آپ کو پتہ ہے کسی بھی سافٹ ویئر کو بنانے کا جو بیسک ٹول ہے وہ پروگرامنگ ہے، کہ آپ کو پروگرامنگ آتی ہوگی، لینگویجز آپ کو کمپیوٹر کی آتی ہوں گی جس میں سی پلس پلس، جاوا، پائتھن، اس طرح کی اور بہت ساری ہیں۔ تو وہ آپ جب اس پہ عبور حاصل کریں گے تو آپ کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کر کے اس کو پروگرامنگ کو بطور کیریئر لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ تو سافٹ ویئر انجینئرنگ یہ ہے کہ جو لوگ اس میں بی ایس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کرتے ہیں وہ کمپیوٹر سائنس والے جو لوگ ہیں جو پروگرامنگ کرتے ہیں اس کی جو بیسک لاجک ڈیولپ کرنا وہ سافٹ ویئر انجینئر کا کام ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے کسی سافٹ ویئر کی اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ جو ورک ہے پھر آگے وہ کمپیوٹر سائنس کے لوگ کرتے ہیں۔ تیسری فیلڈ ہے اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آئی ٹی۔ یہ ایک جنرل شعبہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، کہ جس میں آپ فیلڈ کے اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں آپ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، یعنی کمپیوٹر کی کوئی بھی جنرل فیلڈ جو ہے آپ اس میں اس کو لے سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے ڈیٹا سائنس۔ ڈیٹا سائنس یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی یا فرم یا کوئی بھی ایسا ہے اس کے لیے جو ہے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنا، ڈیٹا کو مینیج کرنا، یعنی ڈیٹا کے اوپر ورک کرنا، کیونکہ اب وہ پرانا زمانہ جو تھا جب چیزیں فائلز میں ہوتی تھیں اور فائلوں کو سنبھال کے رکھا تھا، اب بجائے اس کے کمپنی جو ہیں وہ اپنے ڈیٹا کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ تو ڈیٹا جو ہے نا، وہ ڈیٹا سائنس جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کا، کسی فرم کا یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کا جو ڈیٹا ہے اس سے متعلق جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ ڈیٹا سائنس جو ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کمپیوٹر انجینئرنگ۔ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، ایک کمپیوٹر انجینئرنگ۔ کمپیوٹر انجینئرنگ کا مطلب ہے کہ فزیکلی کمپیوٹر جو بنتا ہے اس کی جو انجینئرنگ ہے، اس کی جو ڈیزائننگ ہے، اس کے جو جتنے بھی اس کے ہارڈ پارٹ ہیں، یہ سارا جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں آتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے ویب ڈیولپمنٹ۔ ویب ڈیولپمنٹ یعنی ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ کرنا، کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں یا بزنس کمپنیز ہیں وہ سارے جو ہیں ان کا جو بزنس ہے وہ ویب سائٹس پہ چلتا ہے، اس پہ اپنی وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ تو ہر ادارہ، ہر شخص، ایون یعنی جو انڈیویجول ہے وہ بھی بعض اوقات اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ بنواتا ہے اس کے اوپر اپنا جو ورک ہے وہ کرنے کے لیے۔ تو وہ جو ویب سائٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ویب سائٹ بنا کے دینا کسٹمر کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو وہ ویب ڈیولپر کا کام ہوتا ہے، تو اس کو ویب ڈیولپمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سائبر سیکیورٹی، کہ وہ سارا ڈیٹا جو نیٹ پہ موجود ہے یا نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے کسی بھی ادارے کا، بعض اوقات بڑے حساس ادارے جو ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو مختلف دنیا میں بیٹھے ہوئے مختلف ممالک، خاص طور پہ جو مخالف کنٹریز ہوتے ہیں ان کے لوگ، ہیکرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف بڑے اہم جو معلومات ہیں وہ ڈیٹا ہیک کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے
جو ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے وہ سائبر سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ بی ایس کر کے اس میں اپنی ایکسپرٹیز حاصل کر کے تو سائبر سیکیورٹی کو بطور پروفیشن اپنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ. تو آپ کو پتہ ہے اب پرسن ٹو پرسن اور آپ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن وائز جو ہیں وہ اب بن رہی ہیں جو ایپس ہیں، موبائل ایپس، اینڈرائڈ ایپس. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے وقت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس وقت آپ دیکھیں گوگل پلے اسٹور پہ ہزاروں کے حساب سے جو موبائل ایپس ہیں وہ موجود ہیں، لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں. اس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اے آئی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے والے دور کا بڑا اہم یہ ٹاپک ہے کہ جتنا بھی ڈیلی کام ہے، اب دیکھیں ہاسپیٹلز میں، ایئرپورٹس پہ، ڈیلی لائف میں، آپ کے موبائل فون میں، گھروں میں، ہر جگہ اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا یعنی ایسا فیلڈ ہے کہ جو آنے والے وقت میں بہت زیادہ اس پہ جو انسانیت ہے اس کا انحصار ہوگا. اس کے بعد ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. کہ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ مختلف جو ادارے ہیں وہ اپنا جو کام ہے وہ نیٹ ورکنگ کے ذریعے کرتے ہیں. اس میں موجود جتنے لوگ ہیں، جتنے کمپیوٹر ہے، سسٹم ہے، ڈیٹا ہے، اس کو وہ نیٹ ورکنگ کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نیٹ ورکنگ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے. تو اس کو بھی آپ بطور کیریئر لے سکتے ہیں. نمبر 11 پہ ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ یہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ڈیٹا کو سیو کرنا، اس کو سٹور کرنا، سیکیور کرنا، اس کو ریٹریو کرنا، یہ سارا جو ہے یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں آتا ہے، کسی کا ڈیٹا کو مطلب ہینڈل کرنا. نمبر 12 پہ ہے گیم ڈیولپمنٹ. آج کے نوجوان جو ہیں ان کا بڑا کریز ہے اس میں کہ گیمز کھیلنا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گیم ڈیولپمنٹ کو بطور پروفیشن، بطور مطلب اس کو ارننگ کرتے ہیں، اس سے گیمز ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو لانچ کرتے ہیں اور اس سے بڑا پیسہ کماتے ہیں. تو گیم ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اس وقت. 13 پہ ہے جی سسٹم انالیسز. سسٹم انالیسز یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کے پاس جو سسٹمز موجود ہیں، جو اویلیبل سسٹم ان کے پاس، اس کو انالائز کرنا کہ نیڈ کیا ہے اور یہ سسٹم جو ہے اس کے انالیسز کے مطابق کیا ٹھیک ہے، اگر پرفارم ٹھیک کر رہا ہے یا مزید اس میں کسی بہتری کی ضرورت ہے. تو مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اپنے جو سسٹم ہے اس کا انالیسز جو ہے وہ کرواتی رہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا چینجز جو ہیں وہ ضروری ہیں. اس کے بعد ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ. کہ اب بہت ساری کمپنیز بہت سارا ڈیٹا جو ہے بجائے اس کے کہ ہارڈ ڈرائیو میں یا کسی چیز میں سیو کیا جائے، اس کو انٹرنیٹ پہ سیو کیا جا رہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہوتا ہے. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ وہ برانچ ہے اس کی کہ جس میں آپ اسٹڈی کرنے کے بعد ڈیٹا کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر سیو کرنا، اس کو ریٹریو کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سارا اس میں آپ اس کو مینیج کرتے ہیں. 15 پہ جی یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن. کہ آپ جب ایک کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، کوئی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں، تو ایز اے یوزر آپ اس کو کیسا فیل کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا ہونا چاہیے اور کتنا آپ کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یوزر ایکسپیرینس ڈیزائنر جو ہے یہ اس کو ہینڈل کرتا ہے. نمبر 16 ہے کمپیوٹر گرافکس اینڈ اینیمیشن. تو گرافکس اینڈ اینیمیشن کا آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی یہ موونگ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کلرز، ان کے گرافکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گرافکس اینڈ اینیمیشن میں آتی ہیں. تو یہ بھی ایک مطلب ہے پورا ایک کیریئر ہے جس کو آپ ایز اے پروفیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. نمبر 17 پہ ہے آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ. آئی ٹی سے مراد کوئی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹر کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے جب لانچ کیا جاتا ہے اس کو مینیج کرنا، اس کو ہینڈل کرنا، اس کو پراپر طریقے سے اپنے اس کے رزلٹ تک پہنچانا، یہ جو ہے یہ آئی ٹی مینیجر کا کام ہوتا ہے. تو آپ ایز اے آئی ٹی مینیجر بھی اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. 18 پہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ انالیٹکس. تو آج کے دور میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آن لائن بزنس، اس کے علاوہ آف لائن بزنس جو ہے اس کا بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرواتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، لنکڈ ان ہے، یہ سارے جو ہیں اس کے اوپر مارکیٹنگ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے بڑے بڑے بزنس اس کے اوپر کر رہے ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. نمبر 19 پہ کمپیوٹر فورینسکس. کوئی بھی جو ایویڈنس ہیں ان کو کمپیوٹر کے ذریعے انالیسز کرنا، جیسے کہ خاص طور پہ کرائمز میں جب کوئی چیز، کسی کے فنگر پرنٹ ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے،
اس کا جب انالسس کیا جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر فورینسک کہلاتا ہے. تو اس میں بھی آپ ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 20 پہ ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ. تو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ میں نے اوپر بھی ذکر کیا کہ نیٹ ورک مینیجر ہے. تو ایک نیٹ ورک مینیجر ہوتا ہے, ایک نیٹ ورکنگ ہوتا ہے. نیٹ ورکنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی کمپنی ہے, وہ چاہتی ہے جی ہمیں نیٹ ورکنگ کر کے دیں, تو اگر آپ کو اس میں مہارت ہے تو آپ مختلف کمپنیز جو ہیں, ڈپارٹمنٹس جو ہیں, ان کو نیٹ ورکنگ کی سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ورچوئل ریئلٹی اینڈ آگمنٹڈ ریئلٹی ڈیولپمنٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دو مطلب ہے اس کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ورچولی کیسی ہے اور ریئل میں کیسی ہے. اب دیکھیں اس وقت بزنس ہو رہا ہے دنیا میں, ای کامرس ہے, لوگ چیزیں سیل کر رہے ہیں. ریئل میں کوئی چیز کیسی ہے اور اس کو آپ ورچولی لوگوں کے سامنے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں, تو اس کا جو ایک آپس میں جو ایک تعلق ہے, یہ جو ہے نا اس فیلڈ میں آتا ہے. تو اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. نمبر 22 پہ ہے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. انسان کا کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن, کیونکہ انسان نے بالآخر کمپیوٹر سے کام بھی لینا ہے, انٹریکٹ کرنا ہے, اس سے اپنا جو رزلٹ ہے وہ پروڈیوس کرنا ہے. تو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن جو ہے یہ بھی ایک فیلڈ ہے پوری. نمبر 23 پہ ہے امبیڈڈ سسٹم. امبیڈڈ سسٹم جو ہے یہ ایک اسپیشلائزڈ سسٹم ہوتا ہے جو کہ کسی خاص ٹاسک کے لیے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. جیسے کہ مثلا جو آٹو کمپنیز ہیں اس میں ایسے کمپیوٹر لگے ہوں گے جو صرف آٹو یا گاڑیوں کی جو انجینئرنگ کے بارے میں سارے معلومات یا فنکشن جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوں گے. کسی مخصوص فنکشن کے لیے کوئی جو ہے ہائی لیول کا کوئی سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ایمبیڈڈ سسٹم کہلاتا ہے. نمبر 24 پہ ہے روبوٹکس. روبوٹکس جو ہے آنے والے وقت میں ہمیں اپنے ارد گرد زندگی میں ہر جگہ روبوٹ کام کرتے نظر آئیں گے, ہاسپیٹلز میں, ایئرپورٹس پہ, شاپنگ مالز میں, اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے. ایون کہ شاید ایک وقت ایسا آئے کہ ہمیں گھروں میں بھی روبوٹ جو ہے ملیں جو گھر کا کام کر رہے ہوں. تو روبوٹکس جو ہے ایک آنے والا فیوچر کا بہت بڑا ایک فیلڈ ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں. اور مختلف یونیورسٹی جس میں BS کرواتی ہیں, اس میں یہ جو جتنے بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو مختلف فیلڈز ہیں, یہ سارے وہ ہیں جن میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, BS MS کر سکتے ہیں, PhD کر سکتے ہیں, اور اس کو ایز اے پروفیشنل جو ہے آپ لے سکتے ہیں. نمبر 25 پہ ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ. نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کو اس قابل بنانا کہ وہ انسانوں کی جو لینگویجز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے. یعنی وہ انسان جو کچھ چاہ رہا ہے, جو کچھ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے, اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل اس کو بنانا, وہ اس فیلڈ میں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. 26 پہ ہے بایو انفارمیٹکس. یعنی میڈیکل یا بایولوجی کی جو انفارمیشن ہے, اس کو جب ہم کمپیوٹر کے ساتھ لنک کرتے ہیں, اس کو بایو انفارمیٹکس کہتے ہیں. جیسے میڈیکل کے بہت سارے شعبے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ٹیسٹ ہیں ایسے بہت سارے جو کمپیوٹر کے ذریعے پرفارم ہوتے ہیں. تو کمپیوٹر کے ذریعے اس کو پرفارم کرنا, کمپیوٹر کے ساتھ اس کو لنک اپ کرنا, یہ بایو انفارمیٹکس کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے جی انٹرنیٹ آف تھنگز, IoT. انٹرنیٹ آف تھنگز, اس سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے لیے جو فزیکلی جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں, جتنے بھی ڈیوائسز ریکوائر ہوتی ہیں, ان کے بارے میں جو مہارت ہے, جو نالج ہے, وہ اس فیلڈ میں اسٹڈی کی جاتی ہے. تو اس کو بھی آپ ایز اے پروفیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. بگ ڈیٹا انالیٹکس. بگ ڈیٹا انالیٹکس سے مراد یہ ہے کہ کسی کمپنی, فرم یا ادارہ کا جو بہت بڑا ڈیٹا ہے اس کو اس طرح اس کا انالیسز کرنا کہ اس کے ذریعے آپ اس کے بزنس کو اس کا جو ایک روڈ میپ ہے اس کو طے کر سکیں کہ اس کی بہتری کے لیے وہ کمپنی, وہ فرم, وہ ادارہ جو ہے وہ مزید کیا کر سکتا ہے. اور اس ڈیٹا کی بنا پہ جو کسٹمرز ہیں, جو کنزیومرز ہیں, ان کا جو ٹرینڈ ہے اس کو نکالنا, اس کو دیکھنا, اور اس کے نتیجے میں سجیشن جو ہے وہ دینا. نمبر 30 پہ آخری جو ہے وہ ہے کمپیوٹر ویژن. کمپیوٹر ویژن سے مراد یہ ہے کہ کمپیوٹر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو یعنی اس قابل بنانا کہ وہ مختلف پکچرز کو, ویڈیوز کو, ریٹن ٹیکسٹ کو, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنا جو نالج ہے, اپنا جو اس کی سمجھ بوجھ ہے, اس کو بہتر بنا سکے. یہ کمپیوٹر ویژن میں آتا ہے. تو یہ کمپیوٹر کے 30 ایسے فیلڈ تھے جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ بطور طالب علم آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے, یا اگر آپ والدین ہیں, آپ کا بیٹا جو ہے یا آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کو کمپیوٹر فیلڈ میں بھیجنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو ایک واضح ٹارگٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو کمپیوٹر میں اگر اسٹڈی کروا رہے ہیں تو آگے جا کے اس نے کس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا ہے.
تو یہ جو ایک بالکل ایمبیگوس سی چیز ہوتی ہے کہ جی ہم نے کمپیوٹر پڑھنا ہے، یہ نہیں پتہ کمپیوٹر میں پڑھنا کیا ہے، تو ایک فکس ایک نیرو ڈاؤن کر کے ٹارگٹ سیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، اس سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن بھی ملی ہوگی، اور اپنا آنے والا جو آپ کا ایجوکیشنل کیریئر ہے اس میں آپ ضرور اس سے مدد لیں گے۔ تو میں اسی پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں مزید اسی حوالے سے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بناؤں گا، تو اس میں کچھ اور ایسے شعبے جو ہیں وہ ان کا میں ذکر کروں گا۔ تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔